یعنی ہماری خواتین کے لیے وہ رول ماڈل ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اور اسپیشلی ٹف ٹائم میں آپ طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، صدیقہ، اور آپ عظیم ہستی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی زوجہ ہیں وہ آپ ہیں، اور جب تک آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں رہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ایک اور خوبصورت بات کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد میں سوائے حضرت ابراہیم کے جتنی اولاد ہے وہ سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، اور سبحان اللہ رہتی دنیا کے سیدوں کی نانی جان جو ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جنت المعالی میں آپ کا مزار شریف موجود ہے، مکہ مکرمہ میں اللہ تربت حضرت خدیجہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور ہماری ماؤں بہنوں کو ان کی سیرت سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ بات خاندان نبوت کی ہوئی ہے، اور سبحان اللہ آئیے اسی خاندان کی نسبت سے میں ایک بڑا ہی ایمان افروز آپ کو واقعہ سناتا ہوں، جس ایک واقعے میں ہم سب کے لیے بہت کچھ ہے۔ ماجرا یہ تھا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھرانے میں 5 افراد تھے، بی بی فاطمہ خاتون جنت، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اور ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا حارث۔ یہ 5 افراد رہتے تھے، اور 3 دن گزر گئے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ 3 دن تک فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی سے کہا، اے علی جا کر میرا یہ لباس بیچ کر آ جاؤ۔ ذرا میں تھوڑا سا واقعہ یہ بریک کرتا ہوں، ہم ساتھ ساتھ سیکھتے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ آج بیان میں آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ گھرانہ کون سا ہے؟ یہ میرے آقا کا گھرانہ ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جگر کا ٹکڑا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ مولا علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک فرمائیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی اس قدر عظیم گھرانہ۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی؟ آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہے نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی از the reason of the all creation۔ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ مکے کے پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے، اتنا اتھارٹی ہے، مگر 3 دن سے کھانے کو نہیں ہے۔ مگر اس گھرانے میں شکوہ بھی نہیں ہے، اس گھرانے میں کمپلین بھی نہیں ہے، مگر اس گھرانے کا تو حال دیکھیں کہ 3 دن کا فاقہ ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم میں سے کسی نے اپنا لباس بیچا ہو کھانے کے لیے؟ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، آپ کہہ رہی ہیں مولا علی شیر خدا کو کہ جا کر میرا لباس سیل آؤٹ کریں اور کچھ کھانے کو لے آئیں۔ سبق مل رہا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے، کبھی کوئی جناب ہماری چیزوں میں کمی ہو جائے تو شکوے نہیں کرنے، صبر کرنا ہے۔ ہمیں تو جناب تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، تھوڑی مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے، تھوڑا سا جناب کوئی نقصان ہو جائے تو ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ لگتا ہے بہت بڑا لاس ہو گیا ہے۔ نہیں جناب، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اب ذرا آگے سنیے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ لباس مارکیٹ میں جا کے سیل آؤٹ کرتے ہیں، وہ لباس بکتا ہے 6 درہم کا، ٹھیک ہے؟ اب لاجک تو یہ کہتی ہے کہ 6 درہم کا اناج خریدیں اور گھر والوں کے لیے کھانا لے کر جائیں۔ اسی دوران ایک سائل آ جاتا ہے، ایک اللہ کا بندہ آتا ہے، کہتا ہے اے ابو الحسن میں بہت غریب ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اچھا، اب ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو 6 میں سے چلیں، اگر بہت سخاوت بھی ہوتی تو چلے 1 درہم اسے دے دیتا، مگر یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے، سخاوت کیسی ہے اس گھرانے میں۔ مولا علی شیر خدا نے 6 کے 6 درہم اس فقیر کو دے دیے، اگین ایمپٹی ہینڈڈ، سب دے دیے۔ تھوڑا آگے چلے تو ایک اعرابی آیا اور آ کر کہتا ہے، اس کے پاس اونٹنی تھی، کہ اے ابو الحسن، مولا علی کی یہ کنیت تھی، یہ اونٹنی خریدو گے؟ مولا علی کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو کہا ادھار خرید لو۔ کہا کتنے کی دینی ہے؟ کہا 100 درہم کی۔ آپ نے اونٹنی خرید لی۔ تھوڑا اور آگے گیا تو ایک اور عربی آیا، ایک اور عربی شخص کہتا ہے اے علی یہ اونٹنی بیچنی ہے؟ کہا بیچنی ہے۔ کہا کتنے کی خریدی ہے؟ کیسا کوشچن ہے؟ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم سے کوئی پوچھ لے آپ کی کاسٹ کیا ہے، اس کے بعد تو جناب وہ کلابیں لگتی ہیں، بھائی اللہ کی قسم میری تو کاسٹ ہی اتنے کی ہے۔ اچھا ہمیں سمجھ نہیں آتی، بندہ پہلے کاسٹ 1000 روپے بتاتا ہے، تھوڑی نیگوشیشن کرو تو 950 پہ آ جاتا ہے، یار ابھی تو آپ قسمیں کھا رہے تھے میری 1000 کی کاسٹ ہے۔ ہمارا یہ حال ہے، مولا علی شیر خدا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں 100 درہم کی خریدی ہے۔ سچ کو آنچ نہیں ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے 160 کی دینی ہے؟ آپ نے کہا بالکل دینی ہے۔ 160 میں آپ نے سیل کر دی۔ تھوڑا آگے گئے تو پہلے والا جو عربی تھا وہ آیا، کہا اے علی وہ اونٹنی کہاں گئی؟ کہا میں نے بیچ دی۔ کہا میرے پیسے دے دو۔ آپ نے 100 درہم دے دیے۔ خوشی خوشی گھر آئے اور بی بی فاطمہ کے ہاتھ میں 60 درہم رکھ دیے۔ خاتون جنت کہتی ہیں اے علی میرا جوڑا اتنا قیمتی تو نہیں تھا کہ 60 درہم کا بک جاتا؟
سنو مولا علی کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ سے تجارت کی ہے، میں نے اللہ سے کاروبار کیا ہے، 6 ملے تھے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اللہ نے مجھے 60 لوٹا دیے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اب سنیے، اب آگے سنیے اس کی، اور اس واقعے کا خوبصورت ٹرن اور سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس گھرانے کی شان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ گھرانہ ہی چمنستان کرم ہے۔ اب جب صبح بارگاہ رسالت میں گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتاتے، مولا علی بتاتے، اس سے پہلے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں، اے علی تمہارا کل تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوا تم جانتے ہو کیا تھا؟ مولا علی کہتے ہیں اللہ عالم و رسول عالم، حضور آپ ہی بتا دیں معاملہ کیا تھا۔ کہا اے علی جو تمہیں اونٹنی بیچنے آئے تھے وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اے علی جو تم سے اونٹنی خریدنے آئے تھے نا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور جاننا چاہو گے وہ اونٹنی کون سی تھی؟ یہ وہی اونٹنی ہے کہ جس پر میری بیٹی بی بی فاطمہ خاتون جنت قیامت کے روز سواری کریں گے۔ یہ ایسا سخی گھرانہ ہے جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے۔ اب اس ایک واقعے سے اتنا کچھ ہے ہمارے لیے، میں کچھ اور بیان نہ بھی کروں نا، آج اسی ایک واقعے کو میں پرت پرت کھولتا چلا جاؤں تو یہ ایک انسیڈنٹ، یہ ایک بیوٹیفل سٹوری آف دا فیملی آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کیا کچھ سکھا رہی ہے۔ قناعت کس کو کہتے ہیں، صبر کس کو کہتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنا کس کو کہتے ہیں، اور پھر سخاوت کس کو کہتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کس کو کہتے ہیں۔ ہم تو بہت عجیب و غریب لوگ ہو گئے ہیں، ہمیں تو اسباب پر بھروسہ ہے، ہماری تو کیلکولیٹر سے کیلکولیشن چلتی ہے کہ نہیں جناب اتنے سال محنت کروں گا تو یہ ملے گا، اپنے پلانز ہی ختم نہیں ہوتے، تھوڑا سا جناب ہمارا پلان ڈسٹرب ہو جائے تو لوگ مایوسی والی باتیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لوگ معاذ اللہ سوسائڈ کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ کدھر گیا رب پر بھروسہ؟ نہ کریں ایسا۔ بعض اوقات آزمایا جاتا ہے، بعض اوقات اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کا واقعہ سناؤں گا، پھر اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ کمال کا واقعہ، اور یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے 5 10 15 سالوں میں اللہ نے ان کو بڑا عروج دیا ہے، اللہ آپ کو اور ترقی دے، آپ کے رزق حلال میں اللہ اور برکت دے، مگر غور سے سنیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، اللہ کریم کو ان کی آزمائش مقصود ہوئی، ان کا ایگزامینیشن مقصود ہوا۔ وہ تینوں بندے کون تھے؟ اس میں ایک بندہ تھا جس کو برس کا مرض تھا، کوڑ کا مرض ہوتا ہے نا، ایک بندہ تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی، نابینا تھا، اور ایک بندہ تھا جس کے بال ہی نہیں آتے تھے، گنجا تھا، اس کی تمنا بڑی تھی کہ بال آ جائے۔ تینوں کسی نہ کسی پرابلم، کسی کلیمٹی، کسی ڈیفیکلٹی میں تھے۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ان کے پاس۔ سب سے پہلے فرشتہ گیا برس کے مریض کے پاس، جس کے جسم پر داغ تھے، عجیب و غریب اس کی جلد تھی، سکن تھی، لوگ اس سے دور ہٹتے تھے۔ اس نے برس کے مریض کو کہا کہ بھائی یہ بتاؤ تمہاری سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میری سب سے بڑی تمنا یہ میری بیماری دور ہو جائے، لوگ مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، میری باڈی پر عجیب عجیب قسم کے داغ ہیں۔ فرشتے نے دعا کی، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کی باڈی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ کہا یہ بتاؤ تمہیں مال کون سا اچھا لگتا ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اونٹنی بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک اونٹنی دی جو گابن تھی، بچہ دینے والی تھی۔ فرشتہ آگے چلا گیا۔ اب فرشتہ پہنچا دوسرے بندے کے پاس، اور وہ بندہ تھا جو گنجا تھا، اس کے بال ہی نہیں آتے تھے۔ فرشتے نے کہا تیری خواہش کیا ہے سب سے بڑی؟ کہتا بس میرے بال آ جائیں، اس سے بڑی کیا تمنا ہے۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا فرمائی، اس کے بال آ گئے۔ کہ تجھے مال کون سا پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ گائے بڑی پسند ہے۔ اس کو ایک گابن گائے، بچہ دینے والی گائے دی۔ 3rd پرسن کے پاس فرشتہ کیا، وہ کون تھا؟ اندھا تھا، مادرزاد، بائی برتھ بلائنڈ۔ تیری کیا تمنا ہے؟ بولے میری تو زندگی میں ہے ہی اندھیرا، اللہ کرے میری آنکھیں آ جائیں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، دم کیا، دعا کی، اس کی آنکھیں آ گئی۔ تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے بکری بڑی پسند ہے۔ اس کو بکری دی جو بچہ دینے والی تھی، اور اس کے بعد وہ فرشتے نے برکت کی دعا دی، چلا گیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے ان تینوں کے مال میں خوب برکت دی، ہزاروں بکریاں ہو گئیں، ہزاروں اونٹ ہو گئے، ہزاروں گائیں ہو گئیں، یعنی اس زمانے کے وہ ملینر بلینر بن گئے۔ آفٹر سم ٹائم فرشتہ جاتا ہے اب وہ پہلے بندے کے پاس، برس کے مریض کے پاس، اور فرشتہ بھی اسی اپیرنس میں جاتا ہے، فرشتہ خود بھی برس کا مریض بن کے جاتا ہے، اور جا کر کہتا ہے بھائی مجھے کوڑ کا مرض ہے، غریب مسافر ہوں، اللہ نے تجھے بڑا مال دیا ہے، ایسا کر کہ جو اتنی سارے تیرے پاس سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہیں، مجھ غریب کو ایک اونٹنی دے دے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے خود کمایا ہے،
یہ تو سب میری ایفرٹ ہے، میرے تو باپ دادا کی میراث ہے. کہ یہ تجھے اللہ نے نہیں دیا، تو کچھ عرصہ پہلے غریب تھا. کہتے نہیں نہیں، کس نے کہا تجھے؟ میں تو پہلے سے ہی مالدار تھا، میرے تو فیملی کا یہ سارا مال ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے کیا ہے. فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو سچا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا ہی کر دے. فرشتہ دوسرے کے پاس گیا. اب کس کے پاس گیا؟ گنجے کے پاس. کہا بھائی میں بڑا غریب انسان ہوں، مسافر ہوں، تجھے اللہ نے بڑا مال دیا، اتنی گائے ہیں، ایک گائے مجھے دے دے. تو بھی تو غریب تھا کچھ عرصہ پہلے. کہتا کس نے کہا تمہیں میں غریب تھا؟ میں تو شروع سے مالدار ہوں، میرے باپ دادا کی جائیدادیں تھی، یہ تو میرا اپنا کمایا ہوا مال ہے، میں نے کیا ہے سب کچھ، میرے پاس کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لیے. ٹھیک ہے، اگر تو صحیح کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے. اب فرشتہ تیسرے بندے کے پاس گیا جو اندھا تھا، پہلے آنکھ والا ہو گیا تھا. فرشتہ آنکھ بغیر کا بن کے اس کے پاس گیا کہ بھائی میری آنکھیں نہیں ہیں اور میں غریب بھی ہوں، تجھے اللہ نے اتنی بکریاں دی ہیں، کچھ مجھے بھی دے دے. پتہ ہے اندھا کیا کہتا ہے؟ سابقہ اندھا، سچی بات ہے، آنکھ والا تھا وہ. کہتا بھائی ٹھیک کہتے ہو، میں تو پہلے اندھا تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب میرے رب نے دیا ہے مجھے. تو بھی اسی پرابلم میں جس پرابلم میں میں پہلے تھا. اے میرے بھائی تجھے جو لینا ہے لے لے، مجھے رب نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، تو بھی میری طرح غمزدہ ہے. اے بھائی یہ بکریاں تیری، جتنی چاہیں لے جا. فرشتہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تیرے مال میں برکت ڈال دے، یہ تیری آزمائش تھی جس میں تو کامیاب ہو گئی. یہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے واقعہ صحابہ کو سنایا. آج سچ بتائیں ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم جب کچھ بن جاتے ہیں تو ہماری زبانوں پر یہ آتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ میرے بیسٹ ڈیسیشن تھے، یہ میرا وقت پہ فیصلہ تھا، میں نے پراپرٹی اٹھا لی تھی تو جناب اتنے آگے پہنچ گیا. نہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نہ کرنا. ہمیشہ زندگی میں ایک ذہن بنائی رکھنا کہ جو کچھ دیا ہے وہ میرے رب نے دیا ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے. ارے مجھ سے زیادہ عقل مند لوگ موجود ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ موجود ہیں. اگر رب نے مجھے نوازا ہے تو یہ صرف اس کی مہربانی ہے. اور جب بندہ اترانے لگ جاتا ہے، جب اپنی شہرت، اپنے مال، اپنی عزت پر یہ گھمنڈ اختیار کرتا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل فرما دیتا ہے. ہم نے کروڑوں جس کے فالوورز ہیں ان کو دیکھا منٹوں میں ذلیل ہوتے ہوئے. زکات دینے والے دنوں کے اندر زکات لینے والے بنتے دیکھے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں عروج والے جیلوں میں گرفتار ہوتے بھی آپ نے دیکھے. وقت نہیں لگتا بدلنے میں. عاجزی، انکساری اور اللہ پر بھروسہ رکھنا. ہم نے جو خاندان نبوت کا واقعہ سنا نا، اس میں سب سے بڑا میسج پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آزمائشیں آتی ہیں، ہم نے اس آزمائش پر صبر کرنا ہے. ہم بے صبری کر جاتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل نے واضح اعلان فرما دیا، یعنی کمال دیکھیں، ہمیں پہلے سے بتا دیا تمہارا ایگزامینیشن آنے والا ہے. کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یعنی اللہ نے فرمایا ان قریب تمہیں آزمائیں گے، بی ریڈی، بی کیئرفل، آپ کا ایگزام ہونے والا ہے. اچھا یہ بھی نہیں فرمایا کہ کسی بھی چیز سے ایگزام ہو جائے گا، ہمیں ایگزامینیشن کے کوسچن بھی بتا دیے کہ کیا کیا ٹیسٹ آ سکتا ہے. ہم کہتے ہیں ذرا گیس پیپر تو بتائیں، کوسچنز کیا ہوں گے. قرآن نے بتا دیا ہے کہ کیا کیا ٹینشن آ سکتی ہے. کیا فرمایا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف آئے گا، ڈر لگے گا، دشمن سامنے آ جائیں گے، ہیں بچوں کے لیے خوف ہو جائے گا، ماحول آپ کے آس پاس کا ڈینجرس ہو سکتا ہے. وَالْجُوعِ، کبھی بھوک سے پریشان ہو جاؤ گے، مال کم ہو جائے گا، غربت آ سکتی ہے. پھر فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال خراب ہو جائیں گے. کبھی آپ شپمنٹ منگوائیں گے، کبھی آپ نے سٹاک خریدا ہوگا، کبھی دکان لگائی ہوگی، اچانک مال میں کوئی فالٹ نکل آئے گا، آپ کا کاروبار ڈاؤن ہونے لگ جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے جسموں میں پرابلم آ سکتی ہے، ہم بیمار ہو سکتے ہیں، ہماری باڈی میں پرابلم. بندہ کہتا ہے چلتے چلتے بیمار ہو گیا، ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ، یہ اچانک کون سا وائرس نکل آیا. یہ ٹینشن، یہ امتحان ہونا ہے. وَالثَّمَرَاتِ، یا تمہارے پھل، تمہارے مال، تمہارے باغات، یہ بھی خراب ہو سکتے ہیں. مگر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ایگزامینیشن سے جو پاس ہو جائے گا نا، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. اٹ مینز گڈ نیوز ویٹنگ فار یو. یہ ٹائم نکالنا ہے، اگر صبر سے نکال گئے تو آگے کیا ہے؟ خوشخبری موجود ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ واویلا نہیں کرتے، کہتے اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. جب بھی آپ کو فیل ہونا کہ یار چلتے چلتے معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو بی پریپیئر کہ مجھ پر ٹیسٹ شروع ہو گیا اور میں نے فیل نہیں ہونا ہے، میں نے صبر کے ساتھ یہ مشکل وقت گزارنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب کسی کو کہو بھائی صبر کرو،
تو ساری دنیا کو بتا کر کہتے ہیں جناب صبر ہی تو کر رہے ہیں. یہ صبر نہیں ہے. آج کل ایک جملہ بڑا مشہور ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. ان کو روک کے پوچھو بھائی صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہیں گے شاید کسی جمیل بھائی کا صبر ہوگا. یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف صبر جمیل؟ یہ ریکوائرڈ ہے. اور وہ کیا ہے کہ دو بندے بیٹھے ہیں, ایک پرابلم میں ہے ایک پرابلم میں نہیں ہے, لیکن ان دونوں کو دیکھ کر آپ فیصلہ نہ کر سکیں کہ کون پرابلم, پتہ ہی نہ چلے, میرا چہرہ بھی نہ بتائے میں کسی تکلیف میں ہوں. ہاں یہ ہے صبر. ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا بھی خیر تو ہے, کوئی بہت بڑا لگتا ہے پرابلم ہے, ہاں بس یار بڑی مشکل میں ہوں. اچھا جس کو بتایا کیا وہ حل کر دے گا؟ دنیا بھر کو بتانا ہے یار سر میں بڑا درد ہے, پیٹ میں بہت درد ہے, کاروبار بڑا ڈاؤن ہے, فیملی میں بڑے پرابلمز ہیں. نہ وہ ڈاکٹر ہے کہ علاج کر دے, نہ وہ کچھ ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے. مگر جو صبر کا ثواب تھا نا وہ میں نے ضائع کر دیا. صبر کا ثواب پتہ ہے کتنا ہے؟ سنیے گا. بلکہ میں ایک بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں, آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. بعض اوقات لوگ, ہم جیسے گناہگار آدمی کو یہ خیال تو نہیں آنا چاہیے, لیکن شیطان ہے نا کبھی خیال ڈال دیتا ہے یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں, مشکلیں حل نہیں ہو رہی. سنو اب 2-3 حدیثیں آپ کے سارے پرابلم سولو کر دیں گی. حدیث پاک کا مضمون ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اس پر آزمائشوں کی بارش بھیج دیتا ہے نا. عجیب بات ہے, اللہ مجھ سے پیار بھی کرے اور مجھ پر آزمائشیں بھی بھیجے. حدیث کا اگلا حصہ اس کو پراپر ایلوبریٹ کرتا ہے, ڈسکرائب کرتا ہے کہ مشیت الہی یہ ہوتی ہے. حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی رضا یہ ہوتی ہے کہ اللہ بندے نے جو دنیا میں گناہ کیے ہیں نا, خطائیں ہو گئی ہیں میرے بندے سے, اس پر کچھ آزمائشیں بھیجوں, یہ صبر کرے تو پھر میری بارگاہ میں آئے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہوں, میں سے جنت میں داخل کر دوں. یعنی یہ آزمائشیں تو مجھے میرے گناہ معاف کروانے آ رہی تھی, میرے اللہ کی بارگاہ میں مجھے اللہ سے قریب کرنے آ رہی تھی, اور میں نے واویلا کر کے, میں نے شکوے کر کے وہ سارا ثواب ضائع کر دیا. ایک اور حدیث پاک سنیے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندے کا کوئی مرتبہ لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور بندہ عبادت کے ذریعے روزے رکھ کر, نمازیں پڑھ کے, تلاوت کر کے وہ وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہوتا. اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے. اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے. ہائے ہائے, یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے, میرے درجے بلند کرنے آئی, اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر دیا. نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائی, مشکلیں آتی ہیں. اچھا پھر پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ایک اور بڑا ایشو ہے, ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں, کسی کو اچھے کپڑے دیکھ لیتے ہیں, کسی کی بڑی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں, کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا مزے میں, یار میں یہ اکیلا پریشان ہوں. یہ آپ کی بھول ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. امیر کے مسئلے اور ہیں, غریب کے مسئلے اور ہیں. شہرت جس کو ملی ہے نا اس کے پرابلمز اور ہیں, جو غیر معروف ہے اس کے پرابلم اور ہے. زمانے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ضرور ہے. یہ نہ سمجھے کہ یار یہ اتنا مسکرا رہا ہے, کیا پتہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے دکھ چھپائے بیٹھا ہے. آپ یقین کریں, بلیو کریں, ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ 100% خوشحال ہیں. پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں. ابھی میں کیا بتاؤں آپ کو, ہمارے پاس تو لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں نا, ایسی پرابلم بتاتے ہیں کہ پیروں سے زمین نکل جاتی ہے. بعض اوقات ہم اتنے بڑے گھر میں جاتے ہیں, اس کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہیں, ان سے ملاقات ہوئی, وہ کہتے ہیں حضرت آپ سے الگ سے دعا کروانی ہے. جب وہ بیچارہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا, ہمیں لگتا ہے یار ہمارا تو غم ہی کچھ نہیں ہے, یہ کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے, کتنی بڑی پرابلم سے گزر رہا ہے. میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے بہت اچھے بھائی تھے, آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں ایک ماشاءاللہ پراپرٹی دعوت اسلامی کے لیے, بچیوں کے مدرسے کے لیے دی, اور اس کے چند دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا. ان کو بیچاروں کو کینسر تھا. میں ان کے گھر پہ دعا کرنے گیا. ان کے بیٹے نے مجھ سے جب گلے لگانا تو بیٹا رونے لگا. اچھا میں سمجھا کہ بیچارہ اپنے والد کو یاد کر کے رو رہا ہے, ظاہر ہے 16 دن پہلے انتقال ہوا. اندر گئے, دعا کی, اس کے بعد میرے کان میں کہتا ہے کہ عبدالرحیم بھائی اس وقت میری زوجہ ہاسپٹل میں ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ میری وائف کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے. والد کا کینسر میں انتقال ہوا ہے. اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو, جیولرز ہیں, لیکن میں یقین کریں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں گاڑی میں بیٹھ کے میں بھی رونے لگا, کیونکہ وہ بندہ جب مجھے چھوڑنے آیا نا پھر میرے گلے لگ کے رو رہا تھا. میں سوچنے لگا یار کتنا دکھ ہے لوگوں کو, اللہ نے کتنی بڑی ہم پر مہربانیاں کی ہیں. اگر مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, میرے بچے میرے ساتھ ہیں, میری فیملی میرے ساتھ ہے, نہیں چاہیے یار دنیا کے سارے اللہ تللے نہ ملے اتنی ساری لگژریز, صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, مگر ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے, ہمیں اس کی کوئی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں. پوچھو ان سے, کروڑوں روپے ہیں مگر علاج نہیں ہو پا رہا, ڈاکٹر بعض اوقات مایوس کر دیتے ہیں. کتنا تکلیف میں ہیں لوگ, اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری. صبر تو کریں, اللہ کی رضا پر راضی تو رہیں. میں نے آپ کو خاندان نبوت کا واقعہ سنایا, ارے کھانے کو کچھ نہیں ہے مگر شکوہ نہیں ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, ہم جو دنیا والوں کو بتاتے ہیں نا ہوتا کچھ نہیں ہے اس سے. مت بتایا کرو دنیا والوں کو, صحیح بتاتا ہوں, مت بتایا کرو, اپنے غم مت بتایا کرو.
सवाब भी चला जाता है। और बाज औकात ये दुनिया वाले ना हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। हम जब किसी को अपना प्रॉब्लम बताते हैं ना, हमारे सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं करता हूं कुछ, बाद में जाके दुनिया में बातें करते हैं, आया था मेरे पास है, इसका ये मसला है, हाँ हाँ बातें बड़ी करता है, बड़ी प्रॉब्लम में है। क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को? वो नात का शेर है ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को, मुझे क्या गम है ना। मेरे आका सलामत रहे हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह है, मैं उधर अर्ज करूं ना। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, आका तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हाँ, अल्लाह रसूल की बारगाह में अर्ज किया, उधर आंसू बहाओ ना, बताओ दुनिया वालों को। एक और कमाल का शेर है कि दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है। तो जब दुनिया वालों ने कोई हमारा भला करना भी नहीं ना उनके हाथ में है, शिफा देने वाली जात मेरे रब की, बरकत देने वाली जात मेरे रब की, तो अल्लाह से ही बातें करो ना। तो आज से ये जहन बना ले मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुश्किल आनी है तो सब्र के साथ वो वक्त गुजारना है, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना है। वो बड़ा करीम है, वो अपने गैब के खजानों से आपको अता फरमाया। तवज्जो बयान की तरफ रखिएगा। और अब आते हैं इस पूरे वाक़े से एक और खूबसूरत बात जो हमें सीखने को मिली, और वो बात क्या है कि नबी पाक के खानदान की सखावत कैसी थी। मौला अली शेर खुदा के पास सिर्फ 6 दिरहम थे, आपने वो सब के सब दे दिए। मगर आज हाल ये है कि लोग अपनी ज़कात अदा नहीं करते। आज ज़कात लोगों को भारी पड़ने लग गई है। जब कैलकुलेट करते हैं कि जनाब करोड़ों रुपए ज़कात, तो उसके बाद उनको भारी लगती है। ना करें ऐसा, ये ज़कात माल का मैल है, और अगर ये माल का मैल आपके माल से जुदा ना हुआ तो ये आपके माल को भी मैला कर देगा। एक बात याद रखिएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, अपनी ज़कात अदा करके अपने माल को मजबूत कलओं में कैद कर लो। अगर मैं और आप चाहते हैं ना कि मेरी आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, हमारे मालो असबाब सिक्योर रहे, तो हदीस पाक में तो फार्मूला मौजूद है कि अपने माल को ज़कात देकर मजबूत कलओं में कैद कर लो। लेकिन यहां ज़कात देने के लिए तैयार नहीं लोग, लमसम निकाल देते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। याद रखिए, ये माल ही अजाब बन जाएगा अगर आप ज़कात पूरी अदा नहीं करते। अगर हमारे पाकिस्तान में सारे सरमायादार कुछ ना करें, अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, सारे जमींदार अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि गुर्बत कितनी जल्दी खत्म होती चली जा रही है। मैंने एक बार कैलकुलेशन की, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, ठीक है, और उसकी ज़राअत की जो कैलकुलेशन है वो इंटरनेट पर मौजूद है, यू कैन सर्च विद योरसेल्फ। आप चेक कर लें कि 2023 में पाकिस्तान की टॉप 20 क्रॉप्स कौन कौन सी हुई हैं, आप इंटरनेट पर खुद ढूंढ लें, आपके सामने उस क्रॉप की कैलकुलेशन भी आ जाएगी कि इतने मिलियन टन, इतने जनाब करोड़ केजी जो है वो गंदुम हुआ, तो कॉटन हुआ, तो फ्रूट्स हुए, तो शुगर हुई। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। शरीयत का हुक्म क्या है, जिस अल्लाह रसूल की हम बात कर रहे हैं, जिस इस्लाम को हमने कबूल किया है, शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपकी फसल उगती है तो उस फसल में अगर बारिश का पानी है और आप अपना पानी परचेज नहीं कर रहे और सिर्फ बारिश से आपकी फसल उग रही है, तो जितनी फसल उगी 10% उश्र, क्या कहते हैं, 10वें हिस्से को, वो आपने निकाल देना है अल्लाह की राह में। वो गरीबों का हक है, वो ज़कात है ज़मीन की। और अगर आप पानी ट्यूबवेल वगैरह से लेते हैं, पैसों से खरीदते हैं, तो 5%। आप बिलीव करें, मैं बैठा कैलकुलेटर लेकर कि पाकिस्तान की टॉप 10 क्रॉप्स कितनी होती हैं, उसकी मालियत कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो मैंने बनाई और उसका 5% लगाया, जो देना ही देना है। आप यकीन करें वो भी खरबों रुपए में बन गया। ये खरबों रुपए कहां है? अगर हम ज़कात देते तो कितने गरीबों का भला हो जाता, कितने घर खुशहाल हो जाते। अच्छा, ये तो सिर्फ जमीन की ज़कात है, प्रॉपर्टीज की ज़कात, अरबों खरबों रुपए के लोग मालिक हैं। मगर जब कैलकुलेटर चलाते हैं ना, ओए होए होए, ज़कात जनाब 10 करोड़ रुपए बन जाएगी, तो फिर भारी लगती है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने 4 अरब दिए हैं तो 10 करोड़ ज़कात है ना, तो टेंशन काहे की है? शुक्र अदा करो, अल्लाह ने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। मगर आज ज़कात भारी पड़ गई है। आपको पता है कारून क्यों दसाया गया था? कारून ये हजरत मूसा का कजन था, ये तौरात का आलिम था और बड़ा बड़ा आलिम दीन था। मगर जब हजरत मूसा ने उसको ज़कात का हुक्म दिया ना, उसके पास कितने पैसे थे कि कुरान कहता है उसकी खजानों की चाबियां एक जमात लेकर चलती थी। खजाने नहीं, सिर्फ कीज ऑफ द ट्रेजर, इतना खजाना था। मगर क्या हुआ ये कि जब हजरत मूसा ने उसको कहा, अच्छा उस जमाने पता है ज़कात कितनी थी? अभी तो 100 पे 2.5 है ना, 1000 पे 1। आपने फरमाया हर 1000 पर 1 तुमने ज़कात देनी है। उसने कैलकुलेट किया तो बहुत बनते थे। हजरत मूसा के खिलाफ हो गया, ज़कात का इनकार किया, अपने खजानों के साथ जमीन में धंसा दिया गया।
پلیز خدا کے واسطے اس آواز کو سب مل کر آگے بڑھائیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہم نماز کی بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھو, زکات دیں, بے شک کسی کو بھی دیں, جو حقدار ہے اس کو دیں, مگر زکات پوری دیں. پاکستان خوشحال ہو جائے گا, غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. لیکن زکات جس کی ہزاروں لاکھوں میں شاید وہ نکال دیتا ہے, مگر جب زکات کروڑوں میں ہو رہی ہے تو لوگوں کے دلوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے. اس کو بوجھ نہ بننے دینا. میں ایک دعا کرتا ہوں آج, اگر آپ کو لگے تو آپ بھی آمین کہہ دینا. اپنے لیے تو میں کئی بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکات مجھ پر بھاری ہو جائے. کہو آمین. یا اللہ وہ مال دینا کہ میں خوش دلی سے تیری راہ میں زکات دوں. اچھا یہ بھی بڑا ایشو ہے, پیسے نکلتے ہیں تو بھاری بڑے پڑتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. آپ بہترین خرچ کرو نا, اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. اچھا جب بھی کیلکولیٹر, دیکھیں کچھ چیزیں کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتی ہیں, مگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا وہ رحمت کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتا ہے. وہ میرے اور آپ کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوگا. آپ حساب کریں گے کہ یار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, کروڑ روپے ہیں 2.5 لاکھ زکات دوں گا تو 97.5 بچ گئے, یہ تو کم ہو گئے. آپ اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے, اگلے سال آپ کروڑ روپے کی زکات نہیں دے رہے ہوں گے, آپ اس سے زیادہ کی زکات دے رہے ہوں گے. یہ کیسے؟ جو بھی زکات دیتا ہے آپ اس کو پوچھ لیجئے, ہر سال اس کی زکات بڑھتی ہے. کیوں بڑھتی ہے بھائی؟ زکات تو کم ہو, پیسے کم ہونے چاہیے تھے. نہیں جناب, یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے. ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے, مگر اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی. آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو پھر تو لاک کر دو نا, پھر تو سمجھ جاؤ کہ جب نبی پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں. اچھا پھر آپ سب کو دیکھ لیں, جو بانٹ رہا ہے نا ہم ہر سال اس کا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کم نہیں ہوتا. یہ بے وقوفی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یار دے دوں گا تو کم ہو جائے گا. نہیں. اور پھر میں آخری بات کر دوں اپنے بیان میں, جو ایک اور ایشو جو بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں, ایک تو زکات پوری دینی ہے اور انجوائے کر کے دینی ہے, خوش دلی سے دینی ہے, مزے لے کر دینی. یہ نہیں کہ دل پر بوجھ, یار کیا کروں 1 سال ہو گیا اب تو زکات دینی پڑے گی. نہیں, یہ نہیں. دو اور انجوائے کرو, اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دو. ایک واقعہ سن لیں, بات اور کلیریفائی ہو جائے گی. حضرت ابو جعفر اپنے زمانے کے بڑے ابدال ہیں. ان کے گھر میں ایک فقیر آیا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اپنے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کہ حضور صرف 4 انڈے ہیں گھر میں, nothing else, 4 eggs only. کہا یہ چاروں ہی دے دو. ایمان اور عقیدہ اور بلیف دیکھیں, چاروں دے دو. چاروں دے دیے. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی, دیکھا تو ایک بندہ ٹوکری لے کر آیا. کہا کیا ہے؟ بیگم سے پوچھا. کہا آپ کے دوست نے انڈے بھجوائے ہیں. کہا کتنے آئے ہیں؟ کہا صاحب ذرا سنیے گا, کتنے آئے ہیں؟ تو کہا کہ 30 آئے ہیں. کہا 30 کس حساب سے آئے؟ ہمیں تو 4 دیے تھے نا. اب ایمان, ان کا عقیدہ اور ان کا بلیف دیکھیں, کیا 4 دیے تو 40 آنے چاہیے تھے. ایک کا 10 اللہ کا وعدہ ہے نا. تو کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہ حضور بات یہ جب میں نے 4 دیے تھے نا اس میں بھی 3 ثابت تھے, ایک ٹوٹا ہوا ہی تھا. یہ فارمولا آج یاد کر لو, پورے دو گے پورے ملیں گے, ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے. اب آپ چیک کیجئے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے, میں اپنا مال دل سے نکلتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے, بہترین دے رہا ہوں یا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہمارے پیسے نہیں پہنچتے وہاں پر, وہاں نیت پہنچتی ہے. اب مجھے بتاؤ نا یار, ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں بہترین کھانا, بہترین لباس, اور غریب کو دینا ہے تو بچا ہوا لیفٹ اوور. اب اچھا اب میں کہتا ہوں 100 بندوں کو نہیں کھلا سکتے, نہ کھلائیں, 2 کو کھلائیں, اچھا کھلائیں, کوئی بات نہیں. آپ کسی کے دل میں خوشی تو داخل کریں. اپنے گھر والوں کے لیے لباس خرید لیں, 2 غریب بچوں کے لیے ویسا ہی لباس خرید لیں, پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو ہمیں اس بار یہ ایک انداز اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرنا ہے. اس کو ہمیں غلطی کیا کرتے ہیں, فطرے کی. جو فطرے کی جو بات ہے اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. فطرہ حدیث پاک میں 4 قسم کا بیان ہوا ہے, گندم کا, جو کا, کشمش کا اور کھجور کا. ٹھیک ہے, لیکن ہم بچپن سے سن رہے ہیں جب بھی فطرے کی باری آتی ہے, ہم پہلے 50 روپے تھا وہ دے دیا, 100 دے دیا, 200 دے دیا, 300 دے دیا. ہمیں یہ پوری حدیث یا تو ہم نے پڑھی نہیں تھی یا ہمارے ذہن میں نہیں تھی, مگر حدیث پاک میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا ہے. غریب آدمی گندم کا فطرہ دے دے کوئی بات نہیں, مگر جو روزانہ بہترین افطاری کر رہا ہے, بہترین کھانے کھا رہا ہے, سچ بتاؤ اس کو کون سا فطرہ دینا چاہیے؟ میری افطاری روز اجوا کھجور سے ہے اور عید والے دن میں گندم کا فطرہ دے آتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھے اچھا خرچ کرے نا. اس بار فطرہ جس کو اللہ نے جیسا نوازا ہے, غریب آدمی کے لیے بات نہیں کر رہا, جس کو نوازا ہے رب نے. کہ ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ عید کی شاپنگ کے لیے جائیں, دکاندار سے کہیں کہ یار جو کپڑا سب سے سستا ہے وہ نکال دو, سب سے سستے جوتے نکال دو, میں نے عید پڑھنی ہے. بہترین چاہیے, اپنے لیے بہترین لینا ہے, اللہ کی راہ میں لوئسٹ والا فطرہ دینا ہے. خود غور کریں.
خرچ کیجئے گا، دل سے کریں، اللہ اور نوازے گا۔ اور یہ تو وقت ہے لوگوں کو بانٹنے کا، یہ وقت ہے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا، کسی کی افطاری اچھی کر دیں، کسی کی سحری اچھی کر دیں، کسی کو لباس دے کر اس کی عید اچھی کر دیں، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو میں نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کے خاندان کا واقعہ سنایا، اس میں میسج یہ تھا کہ سخاوت اس کو کہتے ہیں، یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو کیسے بلاؤں کو اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ مگر آج حال یہ ہے، یقین جانے دکھ ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے، ان کی ویلتھ پتہ ہوتی ہے مگر زکوٰۃ پوری دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ خدا رسول کے واسطے آپ بھی اور یہ پیغام کو عام کریں۔ میں نہیں کہتا آپ دعوت اسلامی کو دیں کہ زکوٰۃ تو پوری دو یار، یہ وہ مال ہے جو آپ مارے جاؤ گے، یہ مال آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ اور واللہ میں 2-4 دن پہلے ایک بزنس مین کے پاس گیا، بعض اوقات ہمیں بزنس مین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، کیا کمال کی اس نے مجھے بات کہی۔ وہ کہتا ہے عبدالحبیب بھائی میرا یہ پیغام ذرا بزنس کمیونٹی تک پہنچائیے گا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے نا اور جو خرچ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں۔ میں جب سے میں نے بانٹنا شروع کیا ہے میرے مال میں ایسے برکت آئی ہے، میں خود حیران ہوں۔ میرے سامنے ڈیل ہوتی تھی وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی، میں ادھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے، میرا کام ہو جاتا ہے۔ تو ان کو بتائیے آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے۔ تو یہ ڈیوٹی ہے، بچپن سے سنا تھا اسلام کے 5 پلر ہیں، توحید، روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ۔ ہم زکوٰۃ کو تو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں کہ جناب دے دی اپنی مرضی سے، کوئی 5 لاکھ دیتا ہے، کوئی 10 لاکھ دیتا ہے، زکوٰۃ کس کو جاری ہے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میری زکوٰۃ کا یہ مستحق ہے کہ نہیں، میں جس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں اس کے پاس کوئی زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح فارمولا ہے کہ نہیں، یا میں جس بندے کو دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں، بس سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے، لم سم اماؤنٹ دے دینی ہے، یہ نہیں چلے گا۔ خدا را یاد رکھیے زکوٰۃ پوری کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ بلیو کریں جس دن آپ نے یہ کام کر لیا آپ ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے، آپ اپنے غم اور اپنی پریشانیاں دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر سب سے پہلا حق آپ کی زکوٰۃ کا وہ حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ دیجئے زکوٰۃ، کیونکہ جو اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک صدقہ دینے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ اور پھر آپ کے غریب رشتہ داروں سے بات زکوٰۃ بچ جائے تو پھر میری گزارش ہے کہ دعوت اسلام کتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں کام کر رہی ہے، تو اپنی زکوٰۃ کا اپنا حصہ جو ہے اس میں ضرور عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔